اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وينحصر المقصود من علم المعاني في 8 أبواب انحصار الكل في الأجزاء كالكلي في الجزئيات وإلا لصدق علم المعاني على كل باب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر علامہ نے فرمایا اور بند ہے وہ 8 بابوں میں جن کا آگے ذکر آ رہا 8 بابوں کا، اور سمجھے ہی تو شارح نے فرمایا المقصود من علم المعانی، یہ المقصود ینحصر کا فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل ہے ہوا ضمیر، فاعل ہے کہ بند ہے کون وہ، یعنی علم معنی، یعنی تو آگے اس ہوا سے بدل ہے، یعنی بند ہے مقصود علم معنی سے، بند ہے علم معنی سے، جو مقصود ہے نا وہ 8 بابوں میں بند ہے۔ سارا علم معنی نہیں، سارے علم معنی میں تو یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے سارا نا، فن اول سے پہلے مقدمہ ہے جی، ابھی فن اول شروع ہوا ہے نا، علم معنی کی تعریف ہے، کیا ہے آگے دیکھیں اگلے صفحے تھے۔ اور تنبیہ صفحہ نمبر 33، کیا بے خبر صادق تھے خبر کاذب تھے، یہ پوری بحث کرنی ہے، تو یہ بھی علم معنی میں داخل ہیں، یہ بھی داخل ہیں جی، سنیں۔ تو اس لیے علامہ نے کہا اور بند ہے وہ کون، علم معنی، یعنی یہ بدل بنانا ہے، یعنی جو مقصود ہے کس سے، یہ بند ہے کس میں، 8 ابواب میں، کیا علامہ نے فرمایا اور بند ہے وہ 8 بابوں میں، تو ہوا ضمیر کا مرجع ہے علم معانی، صبر کر، کون مرجع، تو علم معانی بند ہے کس میں، یعنی علم معانی میں 8 باب ہیں، سوال ہے صرف 8 باب نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے اس میں جو پیچھے پڑا ہے جی یہ، اور یہ فن اول سے علم معنی کی تعریف بھی آئی ہے، آگے اس کے بعد تنبیہ بھی آ رہی ہے، تو یہ بھی داخل ہے، یہ تو 8 بابوں میں داخل نہیں ہے، اس لیے جواب دیا کہ بند ہے علم معانی، یعنی بند ہے جو مقصود ہے علم معنی سے، وہ مقصود بند ہے، علم معنی نہیں بند، بلکہ اس سے جو وہ 8 بابوں میں جی، کیا علامہ نے فرمایا وَيَنْحَصِرُ اور بند ہے وہ، یعنی علم معانی 8 بابوں میں، سوال ہے کہ علم معنی کے اندر یہ پیچھے مقدمہ بھی آیا ہے، مقدمہ ہے اور یہ تعریف ہے علم معنی کی، آگے تنبیہ ہے جس میں خبر کے صدق کذب کی وضاحت کرنی ہے، تو یہ تو بند نہیں ہے، یہ صرف یہ تو باہر ہے، تو اس کا جواب دیا ہے ہوا ضمیر سے آگے بدل لائے ہیں، یعنی مقصود جو ہے نا علم معنی سے وہ بند ہے۔ ان کو سوال جواب سمجھ آیا کہ کوئی نہیں، کہ بند ہے وہ کون، علم معنی 8 بابوں میں، الگ اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس کا بدل بنایا، جو مقصود ہے نا علم معنی سے وہ کیا ہے، وہ بند ہے کس میں، ادھر ویکھو جو کو سمجھ آؤں جی شاید او المقصود، اور یہ بدل ہے مقصود کس سے، اور جو لوٹتی ہے کدھر، نہ کہ یہ کون، حتیٰ کہ لازم آ جائے فاعل کا حذف بھی جی، کہ فاعل یہ تھا تو مصنف نے حذف کر دیا فاعل کو، یہ نہیں ہے جی، اور زیادہ کیا شارح نے اس کو، کس کو، اس کو واسطے نکالنے تعریف کے اور یہ بیان حصر کے اور تنبیہ کے، ان کو علم معنی سے نکالنے کے لیے المقصود کو بدل بنایا ہے، سمجھے، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ علم معنی سے ہیں اور نہیں ہیں یہ
ہاں پس اگر نہ زیادہ کرتے المقصود کو تو اثر کیوں بوجہ ہونے ان تین امور کے بھی، یہ تین امور جو ہیں وہ 8 بابوں سے تو نہیں ہیں کہ ہیں 8 کے اندر تو یہ نہیں آئیں گے، یہ پہلے آ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مراد علم معنی سے یہاں وہ شے ہے کہ شامل ہے کس پر؟ علم معنی کے اور ان کے وجہ اثر کے۔ علم معنی کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے مسائل 8 باب بھی ہیں، علم معنی کی وجہ اثر بھی ہے اور جو آگے آ رہی ہے، اور مقصود اس علم معنی سے صرف اس کے جو کہ مشتمل ہیں ان پر یہ 8 باب۔ ہن سمجھا گی جی کدی کوئی گل کھلی۔ آگے یہ جو کہا ہے نا کہ بھئی علم معنی و مقصود بند ہے کس میں؟ تو ایک چیز جو دوسرے میں بند ہوتی ہے جی، اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ کل اجزاء میں بند ہے یا کلی جزیات میں بند ہے۔ کل پہلے قانون سنے پڑھے کنی باری، کلی کا اپنے ہر فرد پر حمل ٹھیک ہے، کلی کا کہ نہیں ٹھیک، زید انسان امر، لیکن کل کا اپنے اجزاء پر عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کل کا وہ کل پورے اجزاء ہوں تو عمل ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ کلی کا حمل ہر فرد پر حمل ٹھیک ہے، کل کا اپنے اجزاء پر حمل۔ تو یہ جواب دیا ہے کہ یہاں کون سا حصر ہے؟ یہاں کل کا حصر ہے اجزاء میں یا کلی کا حصر ہے جزیات میں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ انحصار ہے کل کا کس میں؟ نہ کہ یعنی علم معانی کو یہ کل ہے جس کے 8 جزے ہیں، نہ کہ علم معنی کلی ہے جس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم معنی کو کلی بنائیں، کیا بنائیں؟ تو پھر 8 علموں میں 8 بابوں میں سے ہر باب پر علم معنی کا حمل ہونا چاہیے کہ احوال اسناد خبری علم معنی ہے، حالانکہ علم معنی میں سے ہے، علم معنی نہیں ہے۔ آگے سمجھ، اس لیے یہ حصر ہے کس کا؟ اب کل کا حصر سب کو اکٹھا کریں گے تو تب کہ بھائی علم معنی یہ 8 ہیں، علم معنی 8 باب ہیں، اکیلا باب نہیں ہے۔ کیا یہ جو حصر ہوتا ہے، حصر یہ کل کا بعض دفعہ کل کا اثر ہوتا ہے اجزاء میں اور بعض دفعہ ہوتا ہے کلی کا اثر جزیات میں۔ تو یہاں کون سا اثر ہے؟ انہوں نے فرمایا یہاں کل کا انحصار ہے اجزاء میں، نہ کہ کلی کا اثر ہے جزیات میں۔ اگر کلی کا اثر ہے جزیات میں تو یہاں سچا آئے گا کہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک ایک جز جو ہے اس کو اس پر علم معنی کا حمل ٹھیک ہو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ احوال اسناد خبری علم معنی نہیں ہے، علم معنی میں سے ہے۔ آخر میں جو کو سمجھ آئی جاتا کی بڑا ہے فرمایا نا بیان حاصل ہو کیا کہ بھائی علم معنی بند ہے ان میں۔ یہ علم معنی ان 8 بابوں کی نظر سے کیا ہے؟ کل ہے کہ کلی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کل ہے، کلی نہیں ہے۔ اگر کلی ہوتا تو پھر ہر باب پر علم معنی سچا آتا، حالانکہ نہیں ہے، بلکہ ہر باب علم معنی سے ہے، پورا علم معنی نہیں ہے اور بند ہے۔ وہ کون؟ علم المعنی، وہ وجہ اثر فن معنی فی الابواب ثمانیہ، اور بند ہے وہ یعنی مقصود علم معنی سے۔ یہ جو من کا من ہے نا، من علم المعانی، یہ من کون سا ہے؟ اور بین استور یہ من بنائیں گے تبیزیہ اگر مراد ہو معنی سے ساری چیزیں، کہ وہ کہ جو مشتمل ہو کس پر؟
معنی کی تعریف پر، اس کے مسائل پر، وجہ اثر پر اور تنبیہ پر۔ اب یہ من تبیزیہ بنے گا جی، اور من بیانیہ بنے گا اگر مراد اب علم المعانی سے مراد کیا لیں؟ مسائل لیں، اور بند ہے وہ یعنی مقصود علم معانی سے 8 بابوں میں جیسے بند ہونا کل کا اجزاء میں، اس لیے کہ مراد علم سے کیا ہوتے ہیں، اور نہیں بولا جاتا علم، یہ کہا جاتا کہ یہ نحو کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ پوری نحو یہ ہے، نہ کہ انحصار کلی کا جزیات میں۔ اگر یہ ہو تو خرابی کیا ہے، وگرنہ البتہ سچا آئے گا علم المعانی ہر باب پر، کیونکہ کلی کا ہر جزی پر حمل ٹھیک ہوتا ہے جی۔ اور بند ہے وہ یعنی مقصود علم معانی سے بند ہے 8 بابوں میں، جیسے کل کا انحصار اجزاء میں، نہ کہ کلی کا انحصار جزئیات میں، وگرنہ البتہ سچا ہے کہ علم المعانی ہر باب پر جی احوال الاسناد الخبری صبر، یہ جو عبارت ہے یہاں یہ مرفوع پڑھیں گے، خبر ہوگی محذوف کی، اولھا ثانیھا ثالثھا رابعھا خامسھا، سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح بواقی بھی سارے عرض کر دیتے ہیں۔ یا یہ ہے احوال یہ مفعول ہے فعل محذوف آنی کا، کہ بند ہے 8 بابوں میں، میری مراد احوالا، یا یہ کیا ہے، اور بدل الباز بنے گا کس کا، احوال الاسناد، ہن جڑا پڑھنے پڑا احوال الاسناد الخبری و احوال المسند الیہ و احوال المسند و احوال متعلقات الفعل والقصر والانشاء والفصل والوصل والایجاز والادناب والمساوات۔ اچھا جی، وہ 8 باب کون سے ہیں؟ اسناد خبری کے احوال کا باب، مسند لے کے احوال کا، مسند کے احوال کا، فعل کے متعلقات، متعلقات نہیں، فعل کے متعلقات کے احوال کا، کتنے ہو گئے؟ کسر کا باب، انشاء کا باب، فصل وصل کا باب، ایجاز اتناب اور مساوات کا باب، یہ کتنے ہو گئے؟ اور دیکھیں نا احوال یہ تو آ گیا، متعلقات الفعل یا وہ جو اس کے ماز کسر کی ہے اس پر، اس لیے کہ متعلقات الفعل اصل ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ساتھ آئیں گی۔ کسر، یہاں سوال ہے کہ یہاں احوال کیوں نہیں کہا، کیا احوال القصر، اسی طرح اس کے ماں بعد ان کے ساتھ احوال الانشاء، احوال الفصل والوصل، احوال الایجاز، اس لیے کہ یہ فی نفسہا خود احوال ہیں، یہ خود احوال ہیں۔ اگر ذکر کیا جائے احوال کو تو لازم آئے گی شے کی اضافت، سنیں، لیکن یہ بات منتقض ہے انشاء کے ساتھ، انشاء کے احوال ہیں، انشاء کے علاوہ باقی سارے خود احوال ہیں، لیکن انشاء جو ہیں وہ خبر کے طرح اس کے احوال ہیں جی، علیحدہ ہیں جی، سمجھے ہی؟ چلو جی، بند ہے تو کون ہے وہ؟ احوال اسناد خبری اور احوال مسند الیہ اور احوال مسند اور احوال فعل کے متعلقات کے اور کسر اور انشاء اور فصل اور وصل اور ایجاز اور اتناب اور مساوات جی۔ احوال اسناد خبری کے اور احوال مسند الیہ کے اور احوال مسند کے اور احوال فعل کے متعلقات کی اور کسر اور انشاء اور فصل اور وصل اور ایجاز اور اتناب اور مساوات۔ وَإِنَّ مَنْ حَصَرَ فِيهَا بِأَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا خَبْرٌ أَوْ إِنشَاءٌ لِأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ قَائِمَةٍ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَا لِأَنَّهُ اگو متن لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْلَى فَا وَإِلَّا ایتھے ہونا ہے جی۔ اچھا جی،
سوال ہے کہ علم معنی کا مقصود 8 میں کیوں بند ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ علم معنی کا مقصود 8 میں کیوں بند ہے؟ اس کا علامہ نے مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا. کیا کیا؟ اس کا جواب دے مصنف اس لیے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے. کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے. یا انشاء ہے. کیا کہ جی اس کا مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا اس لیے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے. سمجھے؟ او ماز مقدر کیا ہے شارع نے و انا من حسر فیہا کو اشارہ کیا ہے کہ مصنف کا جو قول ہے نا لأن الکلام یہ علت ہے محذوف کی جس کا ما قبل سے علم آ گیا. کس سے؟ بیان حسروں سے کہ محض مقصود بند ہے علم معنی کا مقصود 8 بابوں میں. یہ جملہ پہلے سمجھ آ گیا ہے کیوں بند ہے؟ اس لیے بند ہے، اس لیے کہ بھی کلام جو ہے وہ یا کیا ہے؟ یا انشاء ہے. سنیں ہوں اگے پڑھ لا لا محالۃ یشتمل وہ اگوں تو پھر ساری دلیل چلے گی نا. لا محالۃ یشتمل علی نسبۃ تامۃ بین الطرفین قائمۃ طرفین میں قائمۃ بنفس المتکلم. بس یہ کلام 2 قسموں میں کیوں بند ہے؟ کلام 2 قسموں میں کیوں بند ہے؟ اس لِأَنَّهُ ای الکلام. ایک تو اگو آرن بھی اس لیے کہ کلام کے لیے وہ نسبت ہوگی یا نسبت نہیں ہوگی، ہوگی تو خبر نہیں ہوتی نشاء ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. اس لیے کہ کلام لا محالہ کی اس لفظ نہ جی ایک پڑھ لو تاکہ روڑا مکے اندر. جی جی ویڑا پہ یہ محالہ ہی مصدر پھر پڑھتے ہیں بعد مصدر میمی بمانا پھرنا اتے آ گیا لا تو مانا پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھے؟ اور لا اتے آ گیا نا بے نہیں پھرنا. اور یہ محالہ نا اسم ہے اور خبر اس کی یعنی کوئی پھرنا موجود نہیں ہے، صرف یہی بات ہے. اور جملہ یہ معترض ہے کس کے درمیان؟ انا کی اسم اس کی خبر کے درمیان. اور انا کا جو انا ہے اور اس کی خبر کون ہے وہ آگے آ رہی ہے. جی اے شاباش. اور وہ خبر کون ہے اس کی؟ یشتمل یش تعمل یہ تھے بڑھائیے. یہ مفید ہوتا ہے ان کی تاکید کے درمیان میں اس لیے لاتے ہیں. اس ہن سنی اس لیے کہ کلام مشتمل ہے کس پر؟ نسبت پر، اور نہیں پھرنا اس موجود سے. یعنی ضروری ہے کہ کلام میں نسبت ہو. اور لا محالہ سمجھ آیا کہ کچھ بھی نہیں آیا؟ اس لیے کہ کلام خواہ مخواہ مشتمل ہوتی ہے نسبت پر. کلام ایسی نسبت جو تامہ ہے، ایسی نسبت جو ہونے والی ہے کس کے درمیان، اور ایسی نسبت جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ نفس متکلم کے ساتھ. کلام میں خواہ مخواہ ایسی نسبت ہوتی ہے. کلام میں کیا کیا وہ کلام 2 قسموں پر مشتمل کیوں ہے؟ خبر اور انشاء پر. اس لیے کلام خواہ مخواہ مشتمل ہوتی ہے نسبت پر، ایسی نسبت جو تامہ ہے، ایسی نسبت جو ہونے والی طرفین کے درمیان، ایسی نسبت جو قائم ہے نفس متکلم کے ساتھ. اے شاباش. تب کلام میں ایسی نسبت ہوگی. واہ واہ. وهو تعلق احد الشيئين بالاخر بحيث يصح السكوت عليه. صبر. یہ نسبت تامہ کیا ہوتی ہے؟ کون؟ اور یہ نسبت اور نسبت کیا ہے؟ شیئین یعنی مسند لیت مسند شیئین میں سے ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ. یہ تعلق اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ اس تعلق پر سکوت صحیح ہو، کہ جب چپ کرے تو سکوت ٹھیک ہو. یعنی مخاطب کو یا کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی انشاء معلوم ہو. جی جی حکم معلوم ہو جائے. کیا کہ جی نسبت کیا ہے؟ نسبت شیئین میں سے ایک کا باقی اور نسبت مؤنث ہے، ہوا مذکر ہے تو کیا کہ ذکرہ خبر کون ہے؟ تعلق ایک ہی ہے. ہاں شاباش. نسبت کیا ہے؟ شیئین میں سے ایک کا تعلق پکڑنا دوسرے کے ساتھ اس حیثیت سے کہ اس پر سکوت صحیح ہو. یعنی مسند لے کا تعلق کس کے ساتھ؟ کے ساتھ اس حیثیت سے اس پر صحیح ہو.
آگے سواؤن سواء كان ایجابا او سلبا. بس یہ جو جو ہے نا تعلق ہے نا شیئین میں سے کا دوسرے کے ساتھ، یہ تعلق ایجابی ہو یا یہ خبر میں ہوتا ہے کیا کہ جی یہ جو تعلق ہے یہ عام ہے، خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، او غیرہما کما فی الانشائیات. یا وہ تعلق جو ہے نہ وہ ایجابی ہے نہ سلبی ہے، جیسا کہ انشائیات میں آپ کہیں گے اضرب اور لا تضرب وہ بکری گل ہے، وہ سارے نشان ایک کا نام امر ہے ایک کا نام نہ ہے، بولا تھا چیز مت ایجاب سلب ٹھوک دے ہو جی کیا کہ جی یا وہ ایجاب سلب کا غیر ہو جیسا کہ انشائیات میں، جیسا کہ انشائیات میں وہ سمجھے ہی او یشتملو کی اشتمال کل الل، اس لیے کہ کلام کے اجزاء کون اسناد، یہ اشتمال ہے کل کا کن پر ایشا بس. اچھا قائمت بنفس اے ذرا مسئلہ سمجھا جاتے آنر کون جے پلے پہنا جان اس بات کو کہ نسبتیں تین ہیں، نسبتیں ایک ہے نسبت کلامیہ، زید قائم جو جملہ بولا ہے ان لفظوں کے اندر نسبت ہے، اور جن دی ترکیب شرح میں تعامل ساری کیتی ہے کن دی کیتی ہے؟ لفظاں دی کیتی ہے کہ ذہن دی کیتی ہے یا نفس الامر دی کیتی ہے؟ لفظاں دی کیتی ہے، یہ مبتدا اور خبر ہیں جی. ایک ہے نسبت جو کلام کے اندر ہوتی ہے، اس کلام کا جو معنی ذہن میں ہے اس میں نسبت ہے کہ کوئی نہیں، وہ نسبت کیا ہے؟ ان سے قطع نظر خارج میں یہ جو بات بولی ہے یہ اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، یہ علیحدہ بات ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی نسبت خارجی بھی ہے، اس کی کوئی، اور جیڑی بھی کوئی بندہ کسی نے گل دسدا ہے آ کے فلانا جو ہے یا جو ہویا ہے یا نہیں ہویا ان جی یہ تو سچی ہے نہیں تو جھوٹی ہے، لیکن آخر نسبت ہے کہ نہ خارجی نسبت ہے کہ نہیں، خواہ جھوٹی یا سچی ہو بکری گل ہے. تو ہر جملے کے اندر تین نسبتیں، ایک نسبت کلامیہ، نسبت ذہنیہ اور نسبت خارجیہ. یہ جو پہلی ہے نا کیڑی نسبت کلامیہ فل اولا تعلق پکڑتی ہے طرفین میں سے، ایک ہی دوسرے کے ساتھ تعلق ہے طرفین میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ، جو تعلق سمجھا جا رہا ہے کس سے؟ کلام سے. زید قائم اور تصور جی اس کا اور حضور اس کا کتنے ذہن کے، متکلم کے ذہن میں، اور جو بول رہا ہے اس کے ذہن میں جو معنی موجود ہے یہ کیا ہے؟ نسبت ذہنیہ، یعنی تصور اس نسبت کا، حضور اس نسبت کا کتنے، متکلم کے ذہن میں یہ کیا ہے؟ نسبت ذہنیہ. اور جتنا کچھ بول رہا ہے کچھ جین میں جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایو جو نا یہ نسبت ذہنی ہے. اچھا تو اور تعلق طرفین میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ کس میں، یہ کیا ہے؟ نسبت خارجیہ. ان تین ہو گئی ہیں. ہوں دیکھا جی اولا اور ثالثہ کون؟ نسبت کلامی، نسبت خارجیہ. یہ قائم ہیں طرفین میں سے، سمجھا جی. اس کا تعلق متکلم کے ساتھ نہیں، دو کا، پہلی کا تعلق ہے جملے کے ساتھ، تیسری کا تعلق ہے جو خارج میں زید قائم ہے یا قائم نہیں ہے وہاں ہے. ثانیہ جو ہے نا کون، یہ نسبت قائم ہے کس کے ساتھ؟ اب یہ جو کہا قائمت بنفس المتکلم وہ یہ نسبت ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے پاسے دیکھا جائے گل جلدی پی جا. جب جان لیا تو نے اس کو کہ نسبت تین قسم ہے، تو پس شارع کا قول کہ نسبت قائمہ بے، اب یہ محل نظر ہے ساری تو متکلم کے نفس کے ساتھ قائم نہیں ہے جی. بوجہ تقاضا کرنے اس شارع کے قول کے کہ نسبت کلامیہ کا کلام، نسبت کلامیہ بھی قائم ہے کس کے ساتھ؟ حالانکہ یہ تو قائم نہیں ہے. تو جواب دیا گیا کہ مراد بے قیام میں نسبت الکلامیہ بے نفس المتکلم ہے نسبت کا ادراک، ادراک اس نسبت کلامیہ کا کس کے لیے؟ متکلم کے نفس کے لیے.
نہ یہ کہ وہ نسبت کلامیہ صفت ہے کس کی؟ کی جو متحقق ہے نفس بالنفس کے لیے متحقق کا تنفیہ کہ نفس میں وہ متحقق ہے کس کی صفت ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو ذہنی ہے. پس وہ قیام ہے علم کا اور ادراک جیسا کہ باقی معلومات ہے، نہ کہ قیام ہے کس کا، جیسا کہ قیام بیاض کا اس کے ساتھ مندفع ہو گیا. وہ جو طاری ہوا تھا بھی مصنف کے دونوں قولوں کے درمیان تو تنافی ہے. قائمت بنفس المتکلم تقاضا کرتی ہے قیام نسبت بے وہیہ تعلق ان تقاضا کرتی ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. ایک عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ تعلق طرفین کے ساتھ ہے، بے قیام نفس سے پتہ لگتا ہے نفس کے ساتھ قائم ہے. تو اس کا جواب دے دیا ہے کہ بے نسبت کلامیہ ہے کلام میں، لیکن چونکہ اس کا ادراک کون کرتا ہے؟ نفس المتکلم. اس لیے کہہ دیا کہ وہ نفس المتکلم کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے. نفس متکلم کے ساتھ قائم و نسبت کلامی یہ کلام کے اندر ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ اس کا جواب دیا کہ یہ کس کلام قائم ہونے کا کیا مطلب؟ قد یجاب کہ مراد نسبت کلامیہ کے قائم ہونے کا کس کے ساتھ؟ کہ نفس کا ادراک کرنا کس کا؟ کا یہ مطلب ہے کہ بے نسبت کلامیہ متکلم کے نفس کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس نسبت کلامیہ کا ادراک کرتا ہے کون؟ حسین بولیا تو دماغ جمانا کہ اسی سے سمجھا ہے نا جی. نہ یہ مطلب ہے کہ وہ نسبت کلامیہ صفت ہے کس کی اور نفس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ نہیں مراد ہے جی. اب نسبت خارجیہ جو ہے نا اس کا تعلق نفس متکلم کے ساتھ نہیں ہے جی. وہ سمجھ گئے ہو. دو آئے اگر لمبا کیس پورے صفحے دجیے اور محض بند ہے کون ان 8 بابوں میں، وہ مقصود اس کا 8 بابوں میں، اس لیے کہ کلام یا ہوں گی خبر یا انشاء، یا ہوگی خبر یا انشاء، اس لیے کہ کلام خام خواہ مشتمل ہوتی ہے نسبت پر جو تامہ ہے، جو ہونے والی ہے طرفین کے درمیان. کون نکل گئی؟ نسبت ناقصہ خارجات نسبت ناقصہ، جیسے کہ وہ مشتمل ہے نسبت پر جو تامہ ہے کن کے درمیان؟ جو قائم ہونے والی ہے متکلم کے نفس کے ساتھ. اب یہ جو نسبت کلامیہ کو یہ کہا ہے کہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ حالانکہ متکلم کے نفس کے ساتھ نسبت ذہنیہ قائم ہے، کلامیہ تو قائم نہیں. تو کیا معنی ہے قیام کا؟ یعنی متکلم کے نفس نے نسبت کلامیہ سے نسبت ذہنیہ کا ادراک جو کیا تو اسی سے کیا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہے جی. اور نسبت تعلق ہے شیئین میں سے ایک کا کون دوسرے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ الٹا دیتا بھی ٹھیک ہے، پہلا مسند دوسرا مسند ہے، حرج کو نہیں ہے. اس حیثیت کے ساتھ یہ تعلق کس طرح ہو؟ اس حیثیت سے کہ صحیح و سکوت اس تعلق پر، پھر آگے 2 صورتیں نہیں برابر ہے کہ ہو وہ تعلق ایجابی یا سلبی. یہ کس میں ہوتا ہے؟ خبر میں. یا ان دونوں کا غیر، جیسا کہ انشاءات میں جی. اور بعض بند ہے علم المعانی ان 8 بابوں میں، اس کی کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے. اس کی کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرفین کے درمیان قائمہ ہے متکلم کے نفس کے ساتھ، اور نسبت تعلق ہے شیئین میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ صحیح و سکوت اس تعلق پر برابر ہے کہ ہو وہ تعلق ایجابی یا سلبی، یا ان دونوں کا غیر، جیسا کہ انشاء ایجاد میں. اگے ایک لائن سے لوگ پھر فل کلام اور اگلا کم شروع نہیں. پھر فتفکیرها به قائل محکوم به المحکوم علیہ اور سلب به عنہ خطأ فی هذا المقام لأنه لا يشمل النسبة التي في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم. علامہ فرماتے ہیں کہ بعض نے شارحین نے یہاں نسبت کا معنی کیا تھا محکوم علیہ کا، محکوم بہی کا واقع ہونا محکوم علیہ پر، یا محکوم بہی کی سلب کس سے؟
اب یہ آ گیا نا ایقا اور انتزاع، کیا آ گیا؟ اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ خبر میں یا ہر مرگیوں سے کس میں ہوتا ہے؟ انشاء میں ہوتا ہے یہ ایقا اور انتزاع، وہاں تو طلب ہے جی۔ تو بعض نے یہ معنی کیا تھا کہ یہاں نسبت سے کیا کہ جی بعض نسبت کا یہاں نسبت کی تفسیر کی تھی کہ یہاں یعنی ایتھے مسلمانی اچ کہ محکوم بہی کا واقعہ مسلمانی بچ نہیں تلخیص میں جی محکوم بہی کا ایقا محکوم علیہ پر یا محکوم بہی کی سلب محکوم علیہ سے۔ علامہ فرماتے ہیں نسبت کی تفسیر اس مقام میں یہ کرنی خطا ہے، کیا کہیے؟ علامہ فرماتے ہیں نسبت کی یہ تفسیر کرنی اس مقام میں یہ خطا ہے، اس مقام میں یعنی تقسیم کہ جب خبر دو قسم ہے، کیا خبر اور انشاء، پیچھے مطلب دیکھو رتے رنگ دا کی لکھا ہے کلام خبر یا انشاء ہے۔ وہ ہے کہ کوئی نہیں، ہن واپس آ اب آگے جو ہے نا نسبت کی یہ تعریف کرنی، یہ یہاں کیا ہے؟ یہ خطا ہے، اس لیے کہ یہ تفسیر نہیں شامل اس نسبت کو جو کلام انشائی میں ہے۔ جو کلام انشائی ہے وہاں ایقا انتزاع ہوتا ہے، وہاں کہہ سکتے ہو ایقا المحکوم بہ الل نہ علیہ یا سلب اس کی، یہ تو خبر میں ہوتا ہے جی۔ تو لہٰذا پھر نہیں صحیح تقسیم، پھر تقسیم یہ تو صرف خبر پر سچی آئی ہے جی، کیا کہ جی خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ اس کی کہ تفسیر نہیں، یہ تفسیر کے محکوم بہی کا واقعہ ہونا محکوم علیہ پر یا محکوم بہی کا سلب محکوم علیہ سے، یہ تفسیر نہیں شامل نسبت کو وہ نسبت، اس نسبت کو وہ نسبت اس نسبت کو جو کلام اللہ دی قربان کر کے پیچھے سوکھا ہو جائے جی، اس نسبت کو جو ہوتی ہے کلام انشائی میں، لہٰذا پھر یہ تقسیم لہذا پھر یہ تقسیم صحیح نہیں۔ آگے تو کیا کہ جی کہ بعد نے جہاں ہے کہ اس کی کہ یہ تفسیر شامل ہے اس نسبت کو جو ہونے والی ہے کلام انشائی میں، یہ لہٰذا تقسیم صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بڑھیا یہ جو تعریف کی ہے نا تفسیر کی، یہ نسبت کی جو تفسیر کی ہے کیڑی، محکوم بہی علی المحکوم علیہ کی وصل بھی ہے، یہ بے تفسیر کرنی یہاں کیا ہے؟ خطا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تفسیر شامل ہے کہ نہیں شامل؟ کس کو؟ اگے پہنا شامل ہے جی، ہاں جی نہیں شامل جی مغل تو رکھے ساری کار الٹ کر دیتی ہر شے جی بھائی یہ تفسیر کرنی کس کی؟ نسبت کی کہ نسبت سے یہاں کیا مراد ہے؟ بہی کا ایک محکوم علیہ پر، اور پچھلے صفحے تے ڈھونڈ لو مڈو پھر پھیرا دو ماں اور پیچھے نسبت کی معنی کیتا نا بابے نے آپو جی تعلق واخد شے بالآخر ہے، اس حیثیت سے کہ اس پر سکون صحیح ہو، یہ بات دونوں پر سچی آتی ہے، انشاء پر بھی سکون صحیح ہوتا ہے، خبر پر بھی۔ آگے وضاحت کر دی کہ برابر ہے کہ ہو وہ تعلق ایجابی یا یہ خبر میں ہو گیا یا دونوں کا غیر، یہ کس میں ہو گیا؟ یہ تعریف کی نسبت کی کس نے؟ وہی نہ کہا نا کہ بھئی خام خواہ جو ہے نا کلام مشتمل ہوتی ہے کس پر؟ نسبت پر جو پیچھے شرح کی کہ نہیں لامہ نے بے کلام خام خواہ مشتمل ہے، اور کہا نا کہ لأن الکلام کلام بند ہے کس میں؟ خبر ہے انشاء میں، آگے دلیل دینی ہے کہ نہیں؟ دلیل دی ہے کہ اس لیے کہ کلام مشتمل ہے کس پر؟ نسبت تابع پر، تو آگے نسبت کی تعریف کی ہے کہ نسبت کس کو کہتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو بعض نے کیا تعریف کی تھی؟ محکوم بہی کا ایقا محکوم بول چاہے ایک منٹ یار بول چاہے کیا کہ بعض نے کیا کہا تھا کہ نسبت سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہ جو تعریف ہے نسبت کی یہ کس پر سچی آتی ہے؟ لہذا یہ تفسیر نسبت کی کیا ہے اس مقام میں؟ کیوں خطا ہے؟ خطا پر دلیل اس لیے کہ یہ جو تفسیر کی ایقا والی یہ تفسیر نہیں شامل اس نسبت کو جو ہونے والی ہے کلام انشائی میں، کہ کوئی نہیں اس میں یہ ایقا اور انتزاع ہوتا ہے، ایقا انتزاع تو خبر میں ہوتا ہے یار، عجیب کو نہیں سمجھ آئے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا یہ اگر نسبت کی تفسیر کریں اور کلام کی تقسیم کریں کہ کلام دو قسم ہے، یہ پھر تقسیم سے ہی نہیں ہوگی، عجیب کو نہیں سمجھ آئے ہیں، چنگی گل ہے۔ اور تفسیر نسبت کی ایقاء المحکوم بہی علی المحکوم علیہ یا سلب المحکوم بہی عن المحکوم علیہ، یہ تفسیر کرنی کس کی؟ نسبت کی، اور پیچھے ماتن نے کو تفسیر کی تھی کہ نہیں نسبت دی؟
وہ متن ذکر آ گیا نا بھی کلام دو قسم ہے. کون؟ خبر اور انشاء. اس پر دلیل دی ہے کہ کیوں دو قسم ہے. اس لیے کہ کلام کے اندر خام خواہ کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. وہ نسبت کی آگے وضاحت کی ہے کہ نسبت کون سی؟ نسبت تامہ کس کو کہتے ہیں جی. تو بعض نے یہ کہا ہے تو یہ تفسیر کرنی خطا ہے اس مقام میں. کس مقام میں؟ خبر انشاء کے یہ جو کلام کی دو قسمیں بیان کیا کہ کلام دو قسم ہے کون؟ انشاء یا اس مقام میں نسبت کی یہ تعریف کرنی. یہ کہا ویسے نسبت کی یہ تعریف ٹھیک ہے جب خبر کی تعریف کر رہے ہو تو خبر کے اندر جو نسبت ہے وہ یہی ہے کیا؟ بس اس لیے کہ یہ تفسیر نہیں شامل اس نسبت کو جو کلام انشائی میں ہے تو پس نہیں صحیح. یہ تفریح نفی پر جب یہ شامل نہیں ہے تو پس نہیں صحیح. تقسیم کس کی؟ کلام کی تقسیم خبر انشاء کی طرف. ایشا پاس جی. ہاں جی. اور تفسیر کرنی نسبت کی اقاء محکوم بھی علی المحکوم علیہ یا اقاء سلب المحکوم بھی عن المحکوم علیہ کے ساتھ یہ تفسیر خطا ہے اس مقام میں. اس لیے کہ تفسیر نہیں شامل اس نسبت کو جو کلام انشائی میں ہے. بس نہیں صحیح تقسیم.